رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرنے کی تاکید۔ عن طلق بن علی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها۔ حضرت طلق بن علی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھی برابر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ تشریح: نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کے نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز اس کے نزدیک قابل قبول نہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور اس کی نظر سے غائب نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو شخص رکوع و سجود کو قاعدے کے مطابق صحیح طور سے ادا نہیں کرے گا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اعتدال کے ساتھ کرو، اور کوئی اپنے باہیں سجدے میں اس طرح نہ بچھا دے جس طرح کتا زمین پر باہیں بچھا دیتا ہے۔ تشریح: سجدے میں اعتدال کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ سجدہ طمانینت کے ساتھ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ سر زمین پر رکھا اور فوراً اٹھا لیا۔ اور بعض شارحین نے اعتدال کے حکم کا مطلب یہ بھی سمجھا ہے کہ ہر عضو سجدے میں اس طرح رہے جس طرح کہ اس کو رہنا چاہیے۔ دوسری ہدایت اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ سجدے میں کلائیوں کو زمین سے اوپر اٹھا رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کتے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے سے دی کہ اس کی شناعت اور قباحت اچھی طرح سامعین کی ذہن نشین ہو جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی سجدہ اس طرح کروں کہ یہ 7 عضو زمین پر رکھے ہو۔ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 دونوں ہاتھ، نمبر 3 دونوں گھٹنے، نمبر 4 دونوں پاؤں کے کنارے۔ اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ ہم اپنے کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹے۔ تشریح: یہ 7 اعضاء جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے اس کو اعضائے سجود کہلاتے ہیں۔ سجدے میں ان کو زمین پر ٹکنا چاہیے۔ بعض آدمی سجدے میں جاتی ہوئی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو خاک آلودگی سے بچائے۔ یہ بات چونکہ سجدے کی غایت اور روح کی منافی ہیں، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، مزید احادیث سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔